السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں میرے دیکھنے والے جہاں کہیں پہ بھی ہوں خیر اور خیریت سے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ نیا دن اور نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ یہ جی میں جا رہی تھی امیگریشن کہ میری بیٹی کا پاسپورٹ ہم نے نیشنلٹی چینج کروائی تھی، پاکستانی نیشنلٹی چینج کروا کے ہم نے دوسری چائنیز نیشنلٹی ہم نے لی تھی، تو اس کے لیے ہم لوگ جی پہلے چائنا کونسلیٹ گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم اپنی پاکستانی کونسلیٹ گئے ہیں نا۔ پاکستانی کونسلیٹ اس لیے گئے ہیں کہ میں پہلے بھی گئی تھی، تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ 18 سے نیچے ہے تو آپ لوگ جو ہے نا وہ نہیں کروا سکتے۔ تو پھر دوسرے ہفتے پھر میں گئی ہوں اپنے ہسبینڈ اور بیٹی کے ساتھ کہ ان کو لے کے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ 21 سے کم ہے، جب 21 سے اوپر ہو جائے گی تو تب جا کے تو ہم لوگ نا اس کی جو نیشنلٹی ہے پاکستانی ہم کینسل کر کے دیں گے۔ میں تو بہت ہی زیادہ پریشان تھی، لیکن کیا کرتی، پھر ہم لوگ جی پیپر ویپر اٹھا کے لے گئے اور ہم نے سوچا کہ چلو جی جائیں، کچھ نہ کچھ کام بن جائے گا۔ لے کے تو چلے گئے ہیں، پھر انہوں نے ہمارے سے سارے پیپر وغیرہ لے لیے ہیں، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ انتظار کرو، جب جی ہمیں کچھ پتہ چلے گا تو پھر آپ کو بتائیں گے۔ میں نے کہا چلو یہ بھی تو ہمارے لیے اب ایک مشکلات بڑھ گئی ہے، اب جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تو میرا تو سکون بھی برباد ہے۔ اتنی ٹینشن ہم نے 18 مہینے ویٹ کیا تھا کہ جا کے اس کا پاسپورٹ بنے گا، اس کی نیشنلٹی کینسل ہوگی، تو جب کینسل کی باری آئی تو پھر ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ اب کیا کریں، پاکستان کے تو آپ کو بھی پتہ ہے حالات ایسے ہی ہیں، پاکستان میں بھی ایسے ہی حالات ہیں، پھر دوسری کنٹری میں بھی چلے جاؤ تو ایسا ہی بندے کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ میں جی جا رہی تھی تو میں نے کہا چلو جاتے جاتے میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی جاؤں۔ یہ روڈ اور یہ کنٹینر اور اس طرح کی چیزیں جو راستے میں آ رہی تھیں، اور مجھے دیکھ کے تو موڈ تو میرا خراب تھا، لیکن مجھے دیکھ کے تو اچھا تو لگ رہا تھا، تو میں نے کہا چلو کیوں نہ اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کروں اور ان کو بھی دکھاتی جاؤں۔ یہ موسم دیکھیں، دھواں دھواں موسم ہوا تھا، اور اتنی گرمی، مجھے گرمی آ رہی تھی کہ گرمی تھی، بیٹیاں تو کہہ رہی تھی کہ ہمیں تو گرمی نہیں آ رہی، آپ کو کیوں آ رہی ہے؟ میں نے کہا میں اب صبح کی اٹھی ہوئی ہوں اور طبیعت پریشان بھی ہے اور خفا سی بھی ہوں کہ آج میرے نواسے کا بھی آپریشن کی ڈیٹ آ چکی تھی، تو اس کو بھی ایک ہاسپٹل سے دوسرے ہاسپٹل میں ان لوگوں نے ایڈمٹ کر دیا ہے، تو اس کے لیے بھی پریشان تھی۔ تو پھر جی میں ادھر سے واپس، اب جب یہاں سے ہمارا کام ختم ہوا ہے تو پھر ہم لوگ جو ہے نا نواسے کے پاس نا ہاسپٹل میں اور بیٹی جا رہے تھے، اس کی چھوٹی آنٹی اور میں جا رہے تھے، اور بڑی بیٹی تو میری اپنے بیٹے کے پاس ہاسپٹل میں تھی، تو میں نے کہا چلو اب یہاں سے میں فارغ ہو گئی ہوں، تو جب تک میں اس کو نہیں دیکھوں گی تو مجھے کہاں سکون آتا ہے۔ تو ہم لوگ چلے گئے ہیں، تو آپ لوگ دعا کرنا میرے نواسے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خیر خیریت سے آپریشن کامیاب کرے، اور وہ ٹھیک صحت مند اور صحت یاب ہو کے گھر میں آ جائے۔ باہر سے میں آپ کو ہاسپٹل دکھا رہی ہوں کہ اندر تو دکھانا منع ہے، اور ہم لوگ دکھا بھی نہیں سکتے کہ یہاں پہ بہت زیادہ سخت ہے نا۔ تو یہ ہاسپٹل ہے جی پرنس آف ویلا، تو اس ہاسپٹل میں اس کا آپریشن ہوگا۔ دعا کرنا، کل اس کا آپریشن ہے، اللہ پاک اس کا خیر اور خیریت سے کرے۔ ہمارے لیے بھی بہت پریشانی ہے، اور ہمارے بچے کے لیے بھی بہت۔ جب اس کا آپریشن خیر خیریت سے ہو جائے گا تو پھر ہم بھی کچھ سکون میں آ جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے اس کو دیکھ لیا تھا، اور صبح کی نکلی ہوئی تھی گھر سے، نہ ناشتہ کیا نہ پانی کا گھونٹ پیا، تو پھر ہم لوگ جو ہے نا ہاسپٹل میں بیٹھنے کے بعد بیٹی نے کہا کہ امی آپ لوگ چلے جاؤ اور آپ لوگ کچھ کھانا پینا جو بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے نا تو وہ کر لو۔ یہ اس ہاسپٹل کا دوسرا حصہ بھی پھر بن رہا ہے نا، ہے تو وہ کافی بڑا ہاسپٹل ہے، لیکن اب اس کو اور بڑھا رہے ہیں، اس کا جو دوسرا ایک پورشن ہے وہ تیار کر رہے ہیں۔ اس طرح کر کے یہ ہم جی ڈھونڈتے کیونکہ یہ نئی جگہ تھی، نیا شہر تھا ہمارے لیے، تو نیا ہی تھا کہ میں تو فرسٹ ٹائم وہاں گئی تھی۔ بس میں اور میری بیٹی ڈھونڈتے پھر میکڈونلڈ ہم لوگ چلے گئے، تو میں نے کہا چلو آپ میکڈونلڈ ہی کھا لیتے ہیں، کہ اور یہاں پہ کیا کھائیں گے، گھر میں ہوتی تو میں
ناشتہ کر لیتی، پراٹھا وغیرہ بریڈ کچھ بھی ہوتی تو کھا لیتی. تو اب یہاں پہ میکڈونلڈ لیا تو وہاں سے وہی لے لیتے ہیں. پھر یہ جی ہم لوگ میکڈونلڈ میں داخل ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ ہم لوگوں نے پھر آڈر دیا. میں نے بیٹی کو کہا کہ آپ آڈر دے دو تو میں واش روم چلی جاتی ہوں نا. تو وہ اب آڈر دے رہی ہے اور میں جو تھی کہ میں پھر واش روم گئی ہوں. میں نے کہا لے کے تو آپ رکھو میں آتی ہوں نا. تو پھر اس نے اس طرح مشین کے اوپر ہی آڈر کیا ہے. اور پھر جی ہمارا آڈر جو ہے نا وہ آ جائے گا، بس 2-3 منٹ ہی لگتے ہیں، اس کے بعد آ جاتا ہے. تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ امی اور کیا کھاؤ گی؟ تو میں نے کہا ساتھ میں ایپل پائی منگوا لو اور ڈبل فش برگر اور ساتھ میں کوک اور چپس تھے. کوک تو اتنا چھوٹا تھا کہ میری تو پیاس ہی نہیں بجھی. تو کہہ رہی تھی اور لا دوں؟ میں نے کہا نہیں. اس نے اپنے لیے کوئی ٹی ہوتی ہے وہ والی منگوائی تھی. کہہ رہی تھی یہ پینی ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں پینی، مجھے تو صرف کوک ہی اچھا لگتا ہے نا. یہ پھر ہم لوگ لے کے بیٹھ کے، میں نے کہا یہاں کھا کے پھر بیٹی کے لیے لے کے چلے گئے نا. تو میں نے کہا چلو جی اس کو وہاں ہی جا کے ہاسپٹل میں دے دیں گے اور ہم لوگ جو ہے نا یہاں ہی بیٹھ کے تو کھا لیتے ہیں. میں نے کہا کھا کے تو پھر میں نے دوائیاں بھی لینی تھی کہ مجھے بھی تو شوگر ہے. اور میں نے کہا چلو جی اس طرح کھا کے تو پھر میں اپنے لیے نا دوائیاں وغیرہ لے لوں گی نا. یہ جی آج سارا دن ہمارا تو ایسے گزرا ہے روڈوں کے اوپر بھاگ 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 کے. تو پھر ہم گھر آئے ہیں. تو یہ مجھے بہت تھکان تھی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا کہ آج چائے آپ ہی بنا دو. تو انہوں نے بنا کے دی ہے اور ساتھ میں کیک رکھا ہے. تو ہم لوگ جی اب چائے پی رہے ہیں. اچھا جی میری ویڈیو پسند آئی میری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا. لیتی ہوں اسی کے ساتھ اجازت. پھر ملوں گی کسی اچھی پیاری ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. اللہ حافظ.